اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ہم شہروں کے شہر جسے اولیاء مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، جسے یہاں لوکل مٹی کے لوگ پیری پور ملتان کہتے ہیں، اس شہر نے اپنی تاریخ میں بہت کچھ سمو رکھا ہے۔ اس شہر میں مخدومین ہیں، اس شہر میں اولیاء ہیں، اس شہر میں علماء ہیں، اس شہر میں مفسرین اور محدثین دفن ہیں۔ اس عظیم شہر نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس شہر میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں کھیتی باڑی ہو گئی۔ اس قدر فاتحین آئے، انہوں نے شہر کو اجاڑ ڈالا اور یہاں فصلیں کاشت ہونے لگیں، لیکن قدرت نے چونکہ یہاں گلدستہ اولیاء کا سجانا تھا تو شہر آباد رہا۔ آج ہم ملتان میں موجود ہیں اور یہ علاقہ ملتان کا دل حسین آگاہی چوک ہے، جہاں سے چند قدم کی دوری پر شمس الاولیاء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جہاں سے چند قدموں پر ملتان کے تاج حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی آرام فرما ہیں۔ تھوڑا آگے جائیں تو حضرت شاہ رکن الدین عالم، اپنے جیسا ان کا نام ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ جیسا مزار، وہاں پر وہ آرام فرما ہیں۔ ناظرین، اس شہر نے بڑے علماء پیدا کیے، بڑے اولیاء پیدا کیے، اس شہر نے مفسرین اور محدثین پیدا کیے، اس شہر نے شیر شاہ سوری کو اپنی طرف کھینچا، اس شہر نے سکندر یونانی کو اپنی طرف کھینچا۔ بڑے بڑے فاتحین آئے، کچھ نے اس شہر سے برکتیں حاصل کیں اور کچھ اس شہر کو ویران کر کے چلے گئے۔ انگریز نے ایک خاص مذموم سازش کے تحت یہاں پر بازار حسن قائم کروایا، جس کی وجہ سے ملتان بدنام بھی رہا۔ بہرحال ہم یہاں ملتان کے پازیٹیو پہلو، جتنے مثبت پہلو ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس ملتان شہر میں جب شمس الاولیاء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو یہ شہر، چونکہ اس میں کافی ساری بازار اونچے اور کچھ بازار بہت نیچے کی طرف ہیں، تو جہاں حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنا ڈیرا لگایا تو وہ شہر سے نیچے کی طرف جگہ تھی، اور جہاں پر اس شہر کے اصل حاکم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ولی اللہ کی آمد ہوئی ہے، تو گویا ولیوں کی زبان ولی ہی سمجھا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کو ایک دودھ کا پیالہ بھر کر پیش کیا اور کہا کہ یہ دودھ لے جاؤ اس ولی اللہ کے پاس، اور اس میں اتنا زیادہ دودھ ڈالا کہ مزید ایک قطرہ بھی نہیں سما سکتا تھا اس پیالے میں۔ کہا کہ یہ پیالہ اسی طرح بھر کر شمس الاولیاء حضرت شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں پیش کریں۔ گویا مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ جو خاص ایک مخفی پیغام تھا، ایک خاموش پیغام، وہ اللہ کے ولی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک گلاب کا پھول لیا اور اس پیالے کے اوپر رکھ دیا، اور اب ناظرین آپ دیکھیں کہ مٹی کا پیالہ ہو، دودھ سے بھرا ہو، اور اس کے اوپر ایک گلاب کا پھول کتنا خوبصورت نظارہ پیش کرے گا، اور کہا کہ جاؤ اپنے مرشد کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ لے کر واپس پہنچے تو حضور قبلہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا واقعہ تھا؟ کہا کہ ہم نے اس دودھ کا پیالہ بھر کر اللہ کے نور سے تو اس کو کہا کہ آپ کہیں اور تشریف لے جائیں، یا ہندوستان میں آپ کی اور بھی ضرورت ہے، یہ ملتان اولیاء کے اور علم کے نور سے پہلے ہی بھر چکا ہے۔ تو انہوں نے گلاب کا پھول اوپر رکھ کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے اولیاء، علماء، محدثین اور اتنی بزرگ ہستیوں کے علم کے اوپر اور اس شہر کی برکتوں کے اوپر اس طرح سے سج جاؤں گا جس طرح سے یہ گلاب کا پھول ہے۔ گویا حضرت شاہ شمس تبریز کی زندگی کو اگر پڑھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ہی کام کیے، دین کے لیے اور
تصوف کی تو ناظرین جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز نے تصوف کی وہ تعلیم دی، وہ پیغام دیا، وہ جلالت والے پیغام دیے جو رہتی دنیا تک جن کو یاد رکھا جائے گا۔ گویا آپ جنید بغدادی اور جلال الدین رومی کا فیض رکھتے تھے۔ آپ یہاں آرام فرمائیں، اور ملتان والے میرے نزدیک بہت خوش قسمت ہیں جو ان کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آئیں ہم ایک نظر دیکھتے ہیں ملتان شہر کو۔ تو ناظرین یہ ہے حسین نگاہی چوک جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہاں اگر آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ملتان کا قدیمی بازار ہے جہاں پر لاکھوں لوگ ڈیلی اپنی اشیاء ضرورت لینے کے لیے آتے ہیں، اور میرے سامنے حضرت امام حسین سے منسوب ایک سکول ہے، اور اگر ہم اوپر کی جانب دیکھیں تو ایک اسٹیڈیم نما بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ملتان کا اسٹیڈیم بھی ہے، اور اس کے عقب میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے اور فیوز و برکات بانٹ رہے ہیں۔ چلو